پاکستان میں مقیم غیر قانونی افغان مہاجرین کے انخلاء کے حوالے سے بڑا فیصلہ ہو گیا ہے۔ اب ان کے خلاف حتمی گرینڈ آپریشن کا آغاز ہو گیا ہے اور اب صوبے اور وفاق نہیں بلکہ پاک فوج خود غیر قانونی مقیم افغان مہاجرین کو نکالے گی اور اس حوالے سے باقاعدہ طور پر اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ کیا کچھ تفصیلات ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ اپنا ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں صدیق اورنگزیب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے کیسر خان دنولی۔ کیسر دنولی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں گے لیکن اس سے قبل آپ تمام ناظرین سے یہ گزارش کہ ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں وہ بآسانی آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ناظرین، اس سے قبل بھی ہم تسلسل کے ساتھ جو پاکستان کے اندر مقیم غیر قانونی افغان مہاجرین ہیں ان کے انخلاء کو لے کر کے جو تسلسل ایک یہ ویڈیوز کا آپ کو آگاہ رکھنے کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا تسلسل کے ساتھ، وہ ابھی بھی جاری ہے اور جو افغان مہاجرین ہیں ان کے انخلاء کے حوالے سے بڑی خبریں ہیں۔ اس سے قبل بھی ہم آپ سے شیئر کرتے رہے اور آج کے حوالے سے بھی بڑی خبر ہے جو حتمی گرینڈ آپریشن کا اعلان کر دیا گیا ہے، فیصلہ ہو گیا ہے۔ کیسر خان دنولی کی جانب بڑھتے۔ کیسر دنولی، بہت سے لوگ اس سے پہلے بھی کہہ رہے تھے لیکن ہم ان کو بارہا دلائل کے ساتھ حقائق پہ مبنی جو چیزیں تھیں وہ سامنے رکھتے کہ یہ فیصلہ ہو گیا، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ اب جو پاک فوج نے فیصلہ کیا ہے اس ہمارے سے بتائیے گا۔ بہت شکریہ صدیق۔ دیکھیں، افغان غیر قانونی طور پہ مقیم پاکستان کے اندر جو ہیں ان کے جو واپسی کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ اور ایک خبر شروع میں دے دوں اپنے دیکھنے والوں کو کہ کیونکہ خیبر پختونخوا بلوچستان کا ذکر ہم لوگ بار بار کرتے ہیں کہ وہاں سے انخلاء میں رکاوٹ بھی ہے اور سستی بھی ہے اور تھوڑا سا معاملات ہمیں ڈسٹرب بھی لگتے ہیں، کیونکہ خیبر پختونخوا کی حکومت کا ہم لوگ اکثر ذکر کرتے ہیں کہ وہ سنجیدہ نظر نہیں آتی۔ یہ ادارے بھی کہتے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے، ادارے بھی کہتے ہیں، اداروں کی رپورٹس ہیں کہ وہ ان کو نکالنے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ لیکن ہاں، ایک خبر یہ آپ کو دیتا ہوں کہ ہزارہ ڈویژن کے حوالے سے، ہزارہ ڈویژن کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ بڑی تعداد میں افغان جو ہیں وہ غیر قانونی طور پہ مقیم ہیں اور بہت بڑی تعداد میں واپس بھی جا چکے ہیں، جس میں 2 اضلاع ایسے ہیں جو کہ بہت زیادہ افغان جو شہری تھے ان کو وہاں پر پناہ دیے ہوئے تھے۔ 2 اضلاع، جس میں ایک ہری پور اور ایک مانسیرہ۔ ہری پور اور مانسیرہ کے حوالے سے ہیسکو جو ہے، ہزارہ الیکٹرک سپلائی کمپنی، اس کو یہ احکامات جاری کر دیے گئے ہیں کہ جتنے بھی افغان کیمپس تھے وہاں پر جو تنصیبات ہیں وہاں پر ہیسکو کی یا پہلے وہ پیسکو کی تھی، پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی کی، اس کو اتارنے کا کام جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے اور باقاعدہ ٹیمیں جو ہیں وہ وہاں پر کام کر رہی ہیں۔ اور مختلف سرکلز کے اندر ڈی ایس پیز کو بھی احکامات بالکل، پولیس تو اپنا کام کر رہی ہے لیکن اب کیونکہ واپڈہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر بجلی کے کنیکشنز تھے، وہاں پر ان کے ٹرانسفارمرز لگے ہوئے تھے، کھمبے لگے ہوئے تھے، ان کو بجلی میسر تھی، جو کیمپس تھے ان کی میں بات کر رہا ہوں۔ جی بالکل۔ تو اب وہاں سے یہ وہاں کی جو ان کا جو انسٹالیشنز ہیں ان کو ہٹانے کا، ان کو ریموو کرنے کا کام شروع ہو گیا ہے۔ اب یہ کام کیونکہ ہیسکو نے لے لیا ہے، ہزارہ الیکٹرک سپلائی کمپنی نے، اس سے آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو گیا ہے کہ اب چیزیں رکنے والی نہیں ہیں، چیزیں آگے کی طرف بڑھ رہی ہیں اور چیزیں اختتامی مراحل میں داخل ہوتی جا رہی ہیں کہ کیسے ان کو نکالا جائے گا اور کیسے یہاں سے جائیں گے اور کیسے جو ایک تو بڑا مشکل اس لیے بھی ہے نا کہ بہت سارے ایسے افغان ہیں جن کی پاکستان کے اندر پراپرٹیز بھی ہیں، جن کی پاکستان کے اندر جو ہے ان کے ایسٹس بھی ہیں۔ اب وہ ایسٹس اور وہ پراپرٹیز کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے نا وہ ڈسپوز آف کر رہے ہیں یا کسی نہ کسی کو وہ فروخت کر رہے ہیں تاکہ وہ جا سکیں، اور کچھ ان کوششوں میں لگے ہوئے ہیں ابھی بھی کہ شاید ہمیں کوئی نہ کوئی پناہ یا کوئی نہ کوئی راستہ مل جائے۔ تو وہ راستے تمام جو ہیں بند کر دیے گئے ہیں، وہ تاریں جو ہیں ساری کاٹ دی گئی ہیں۔ اب رکنے کا عمل صرف ایک ہی ہے اور وہ بھی ایگزٹ کرنے کے بعد آپ اپنے ملک جائیں گے، وہاں پر پاسپورٹ کے ذریعے ویزا اپلائی کریں گے، ڈاکومنٹیشنز جمع کرائیں گے، تو تب آپ پاکستان واپس آ سکتے ہیں۔ وہ بھی اگر حکومت پاکستان آپ کا کریکٹر دیکھتے ہوئے، آپ کی ماضی کی جو لائف ہے اس کو دیکھتے ہوئے، آپ کی انٹیلیجنس کلیئرنس کرنے کے بعد آپ کو ویزا دے گی۔ تو یہ تو فیصلہ بڑا کلیئر ہے اور اب اس کے اوپر جو ہے نا تیزی کے ساتھ خیبر پختونخوا کے حوالے سے بڑی خبر تھی۔ دیکھیں، خیبر پختونخوا کے اندر اب یہ معاملات وہاں پر بھی شروع ہو گئے ہیں، تو اس لیے اچھا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت بھی وفاق کے ساتھ تعاون کرے اور اس ملک کو محفوظ بنانے کے اندر اپنا کردار ادا کرے۔ اچھا کیسے جس طرح میں نے پاک فوج کا ذکر کیا تو لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ پاک فوج نے کیسے آپریشن کرنا ہے، تو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں واضح اس سے قبل بھی جو ہم نے اپنے ناظرین کو فیکٹس اینڈ فگر بتایا تھے تو وہی فیکٹس اینڈ فگرز انہوں نے کوٹ کیے کہ جو 43 خیبر پختونخوا کے اندر افغان مہاجرین کیمپ تھے جو ڈی نوٹیفائی کیا لیکن اس کے اوپر عمل درآمد خالی کرنے کا نہیں کیا گیا، 2 خالی کیے گئے، 41 اسی طرح پڑے ہوئے، اسی طرح بلوچستان اور دیگر اضلاع کے اندر بھی۔ تو اب فوج نے بھی اس چیز کا سٹینڈ لے لیا، جس طرح دہشت گردی ہمارے پاکستان کے اندر بہت زیادہ بڑھ رہی ہے،
تو دہشت گردی کی روک تھام کے لیے سب سے پہلا فیصلہ یہ اس کے اوپر عمل درآمد کرانا ہے۔ دیکھیں جی، پاک فوج کا جہاں پر نام آتا ہے نا، جب ہماری مسلح افواج اور بہادر افواج کا نام آتا ہے تو یہ افواج پاکستان کی سلامتی خود مختاری کی ضامن ہے، یاد رکھیں۔ یہ گرنٹر ہیں، یہ ضمانت دیتے ہیں اور یہ قربانیاں دیتے ہیں، یہ جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، اور یہی افغان جو غیر قانونی مقیم ہے، یہ جو بارڈر کراس کر کے جو پاکستان میں داخل ہوتے ہیں تشکیلوں کی شکل میں، یہ پاکستان کو اور ان کو نشانہ بناتے ہیں، پاکستانیوں کو نشانہ بناتے ہیں، دہشت گردی یہی لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ تو بڑا واضح موقف ہے، انٹیلیجنس رپورٹس ہے، ISI اس کو کہتے ہیں نا، وہ دنیا کی نمبر 1 انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اس کے پاس ساری معلومات، سارے فیکٹس اینڈ فگر۔ ایک شخص اسلام آباد کے اندر آ کے اسلام آباد کے ضلع کچہری میں جو ہے وہ خودکش حملہ کرتا ہے، ودن نو ٹائم اس کے جو فیسیلیٹیٹر ہیں، جو اس کے سہولتکار ہیں، جو اس کو اسلحہ فراہم کرنے والے ہیں، جو اس کو جیکٹس فراہم کرنے والے ہیں، سوسائڈ جیکٹس جو ان کو لانے والے ہیں، جو اس کو تربیت دینے والے ہیں، وہ آپ کو کھول کے سامنے رکھتے ہیں، یہ لوگ ہیں۔ تو پھر آپ کو اور ثبوت کیا فراہم کرتے ہیں؟ اور یہ سارے ثبوت یاد رکھیں، یہ سارے ثبوت ہر فورم کے اوپر ان کو دہشت گرد ثابت کرنے کے لیے، ان کی دہشت گردی میں شراکت داری ثابت کرنے کے لیے، ان کو دہشت گردوں کے ساتھ گٹھ جوڑ رکھنے کے لیے ہم ہر فورم پر ہماری ایجنسی، ہمارے ادارے، ہماری وفاقی حکومت، ہمارے فورن منسٹری کے ذریعے پیش کر چکے ہیں۔ تو اس لیے فوج اس ملک کی بقا اور سلامتی کی ضامن ہے، وہ ہر جگہ پر جہاں پر پاکستانیوں کو، پاکستان کو خطرہ محسوس ہوگا، وہ ان کے اوپر چڑھ دوڑے گی اور ان کو مارے گی، یاد رکھیں، اور وہ دہشت گردوں کو مار رہی ہے۔ TTP اور طالبان، یاد رکھیں، یہ ایک سکے کے دو رخ ہیں۔ میں اکثر کہتا تھا یہ ایک سکے کے دو رخ ہیں، ان کو الگ کر کے مت دیکھیں کہ TTP والے کچھ اور ہیں اور طالبان کچھ اور ہیں۔ یہ دہشت گردوں کا گروہ ہے جو دہشت گردی پھیلاتا ہے، جس سے پوری دنیا کا امن اس وقت خطرے میں ہے۔ تو اس لیے پاکستان تو کلیئر ہو گیا، پاکستان نے تو ان کی مہمان نوازی ختم کر کے اب صرف اور صرف جو لیگل ڈاکومنٹیشن کے اوپر پاکستان میں رہے گا، جو پوری دنیا کا قانون ہے، جو پوری دنیا کے اندر لاگو ہے، وہی پاکستان بھی اپلائی کر رہا ہے۔ اس کے بعد ہی چیزیں آگے بڑھیں گی۔ باقی غیر قانونی طریقے سے کوئی کہہ رہی میں پاکستان کا شناختی کارڈ بنا لیا ہے، میں نے کوئی پاسپورٹ بنا لیے، تو وہ جو فیسیلیٹیٹر تھے جنہوں نے پاسپورٹ بنوا کے دیے، جنہوں نے شناختی کارڈ بنوا کے دیے، ان کو بھی صحیح ٹھکائی بھی ہو رہی ہے، ان کی محکمانہ انکوائریاں، ان کو سزائیں بھی ہو رہی ہیں، اور ان کو صحیح عبرت کا نشان بنایا جا رہا ہے۔ تو اس لیے آپ لوگ چاہے شناختی کارڈ رکھتے ہوں غیر قانونی طریقے سے بنا ہوا، چاہے پاسپورٹ رکھتے ہوں، وہ منسوخ بھی ہوں گے، گرفتاریاں بھی ہوں گی، اور آپ کو یہاں سے نکالا بھی جائے گا۔ کیسر تولی، بہت شکریہ۔ ناظرین، ویڈیو کا اختتام کریں گے۔ اختتام سے قبل آپ سے پھر ایک مرتبہ گزارش کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن کے اوپر ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہماری ویڈیوز بآسانی آپ لوگوں کو موصول ہو سکے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مجھے کیسر خان تلوری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔